دوسرا حصہ بھی پڑھوں گا، آپ نے غور کرنا ہے پہلے حصے میں کیا کہہ رہا ہوں اور دوسرے حصے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلے حصے میں بندہ کہتا ہے، دوسرے حصے میں اللہ کہتا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں نے تجھے اپنا معبود مان لیا، میں نے مانا بھی تجھے ہے، اب مولا میں نے ماننی بھی تیری ہے، ماننا بھی تجھے ہے، ماننی بھی تیری ہے۔ رب تمہیں تسلیم کر لیا ہے، تیری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے، تیری سمدیت کا قائل ہو گیا، تیری احدیت کے سامنے جھک گیا۔ مولا اب میں کلمے کا حصہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ، یہ صدا زمین پہ گونجتی رہی، ایک زبان آدم سے چلی، خلق کائنات کی ہر زبان پہ گونجی، یہ اللہ کے عرش پہ پہنچی، یہی صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ میں نے تجھے مانا، اب میں نے تیری ماننی ہے۔ اے اللہ میں نے تجھے مانا، میں نے تیری ماننی ہے۔ اب اور عرش تک پہنچی، عرش سے آواز آئی، محمد رسول اللہ۔ اب سمجھے نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں، میں تھوڑا ناقص لفظ ہوں، آپ کو سمجھا نہیں سکتا، میری کمی نہیں ہے، ورنہ آپ کے فہم کا کمال ہے، آپ بڑی بڑی فلسفیانہ گفتگوؤں کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بندے نے کہا لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں نے تجھے مانا، اب میں نے تیری ہی ماننی، تیری ہی ماننی ہے۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، یقرأ القرآن، قرآن پڑھ، ایواتی الزکاۃ، زکات دے، روزہ رکھ، حج کر، طواف کر، صفا مروہ کر، نیکی کر۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر تم لا الہ الا اللہ تک آنا چاہتا ہے تو دروازہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر تو لا الہ الا اللہ تک آنا چاہتا ہے تو پھر جا در محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ یا اللہ تمہیں نظر نہیں آتا، عقل میں نہیں آ سکتا،